کہ ذوالقعدہ میں جو کام کرنے کے ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ العزیز مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے یہ 11واں مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 رکھی ہے۔ 12 مہینے کے گزرنے پر سال مکمل ہوتا ہے، اور جو عبادات ان مہینوں کے ساتھ متعلق ہیں وہ سال کے گزرنے کے بعد دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا تو اس کے بعد ذکر فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے، اور دوسرا مہینہ ذوالحجہ ہے، اور تیسرا مہینہ محرم ہے، اور چوتھا رجب المرج ہے۔ یہ 3 مہینے حرمت کے جو ہیں یہ لگاتار پہ در پہ آتے ہیں۔ یعنی ان مہینوں میں جو حرمت کے مہینے کہلاتے تھے ان میں جنگ و جدال کرنا، اس بات پر اس دور کے جو مشرکین تھے وہ بھی عمل کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے سے باز آتے تھے، یہاں تک کہ کوئی ان کے بھائی کا یا والد کا قاتل بھی سامنے ان مہینوں میں آتا تو اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، اس حرمت والے مہینوں کی وجہ سے۔ اور یہ بعد میں بھی یہ سلسلہ رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرمت کو ختم فرمایا۔ تو چونکہ لوگ لڑائی جھگڑے سے رک کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے، اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذوالقعدہ ہے۔ ذو کا معنی ہے والا، قعدہ کا معنی ہے بیٹھنا، رک جانا، یعنی رک جانے والا مہینہ، بیٹھنے والا مہینہ یہ ذوالقعدہ ہے، اور یہ حرمت کا پہلا مہینہ۔ اور دوسری مناسبت چونکہ یہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے، اشہر حج بھی ہے، کیونکہ مسلمانان عالم حج کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے گھروں سے وہ حج بیت اللہ ادا کرنے کی نیت سے وہ نکلتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ روانہ ہوتے تھے، اور اپنے آپ کو ذوالحجہ کے مہینوں کے اندر حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے وہاں پر وہ پہنچ جایا کرتے تھے، ان مہینوں میں سے نکلتے تھے۔ تو یہ اشہر حج میں سے بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے اس میں بہت ساری جنگیں ہوئی، ان میں سے ایک جو ہے وہ معاہدہ تھا جو مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے ہوا، صلح حدیبیہ، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں ظاہری طور پر جو شرائط تھی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال جتنے بھی تم آئے ہو تم نے عمرہ نہیں کرنا، عمرے سے روکا گیا۔ اور ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ اگر تمہارا کوئی آدمی اس طرف آیا تو ہم واپس نہیں دیں گے، ہمارا کوئی آدمی چلا گیا تو تم نے واپس کرنا۔ تو یہ شرائط ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے فتح مبین ہے؟
کہ ظاہر طور پر کوئی بھی شرط ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ فتح مبین کا کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمجھایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی حکم سناتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سناتے ہیں، تو اس لیے ہمارا ایمان یقین ہے کہ یہ فتح مبین ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد فتوحات کا وہ دور شروع ہوا، وہ تسلسل شروع ہوا جو صدیوں تک وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوا، پھر عرب کی سرزمین، پھر اس کے بعد یعنی صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی فتوحات کا دور تھا، پھر تابعین کے دور میں، اور بعد میں بھی بہت سے ادوار کے اندر یہ سلسلہ، یہ تسلسل جاری و ساری رہا۔ تو یہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر پیش ہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرا غزوہ جس کو غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اس ذوالقعدہ کے مہینے میں۔ تو مختصراً اسی کے متعلق ذکر کروں گا کہ غزوہ بنو قریظہ جو ہے وہ غزوہ خندق اور احزاب کے بعد آیا۔ مختصراً ذکر کروں کہ غزوہ احزاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ خندقیں کھودی جائے، تاکہ مدینہ کی طرف جو بھی رخ کرے تو پہلے خندقوں کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ دفاعی ایک پوزیشن بنائی ہوئی تھی جس کو خندق کہا جاتا ہے، بڑے بڑے کھڈے کھودے گئے تھے، اور جب کفار جو ہے وہ آئے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا، سواریاں بھی ان کے پاس زیادہ تھی، اور اسی طرح ساز و سامان بھی ان کے پاس وافر مقدار میں تھا، لیکن وہ ان خندقوں کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کو بھیجا، جس کی وجہ سے وہ تتر بتر ہو گئے اور وہاں سے وہ شکست کھا کر لوٹ گئے۔ اب مسلمان جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینے والوں کو، جتنے بھی قبائل تھے وہاں آباد تھے، ان سے اس بات کا عہد لیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ جو بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ پر چڑھائی کرے گا، مدینہ پر حملہ آور ہوں گے، تو تم اس وقت مدینہ کا دفاع کرو۔ ان میں سے یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ بھی تھا، اور یہ اندر اندر کفار مکہ سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جو غدار ہیں، جو معاہدے کے توڑنے والے ہیں، ان کے خلاف بھی جہاد کرو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور بالآخر بنو قریظہ جو ہے انہوں نے ہار مان لی، اور پھر ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا، پھر ان کے بچوں کو اور دیگر کو جو ہے وہ غلام بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سخت سزا دی، اور یہ ان کے ساتھ کیوں کیا گیا انہوں نے خود ہی کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بتاؤ تم نے معاہدہ کیا تھا، تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے حلیف تھے نا، قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے متعلق یہ ہمارے حلیف تھے اور بڑے نرم دل ہیں، چونکہ وہ غزوہ احزاب خندق کے اندر زخمی بھی ہوئے، اور جب ان کے پاس وہ گئے تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے، تو انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ فرمایا، جس کے اندر یہی حکم تھا۔ تو جو حکم نافذ کیا گیا وہ انہی کی کتاب اور انہی کے حکم کے مطابق جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کے مطابق ان کو سزا دی گئی۔ تو قبیل یہ بنو قریظہ کا جو غزوہ ہے یہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر۔ اور چونکہ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ یہ اشہر حج میں سے، تو اسی مناسبت سے بھی چند باتیں ہو جائے، حج کے متعلق ہو جائے۔ پہلے تو حج کی فضیلت سن لیجئے
صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ سب سے بڑا عمل، عظمت والا، شان والا، سب سے بڑا فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان، ایمان کا ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز وہ ایمان کی دولت ہے۔ عرض کی گئی سننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی بڑی چیز ہے جو ایمان کے بعد بڑی چیز ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ عمل بھی بڑی فضیلت والا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے۔ ثم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ الحج المبرور۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حج مبرور ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اور عظمت اور شان والا ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ مبرور اسے کہتے ہیں جس نے کسی قسم کی بھی گناہ کا کام نہ کیا، حج کے دوران کسی قسم کا گناہ نہ کیا، تمام مناسک جو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کر دیے جائیں تو اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حج مبرور کرنے والے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے اس حال میں کہ کوئی غلطی نہیں کرتا، ساری باتوں پر عمل کرتا ہے، تو فرمایا جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ اس طرح لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو، وہ گناہ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے، خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے حج کی ہے، اور وہ بھی خوش قسمت ہیں جنہوں نے ارادے کیے۔ تو یہ حج بیت اللہ ادا کرنا، اس میں زیادہ تر جو مناسک ہیں ان کا تعلق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز یہ ابراہیم خلیل اللہ کے سوانے اور ان کے ضمن میں قربانی، پھر قربانی کے مسائل انشاءاللہ العزیز کی بھی اپنے مقام پر اگلے جمعے سے یہ شروع ہوں گے۔ اس میں ضروری ہدایات، قربانی کس پر واجب ہے، گھر میں کتنے افراد قربانی کریں، ان کے لیے شرائط کیا ہیں، اس کا نصاب کیا ہے، کون سے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل تو زندگی رہی تو اگلے جمعے کے اندر بیان کی جائے گی۔ لیکن یہ جو حج کا مہینہ ہے، جو ذوالقعدہ کے مہینے سے یہ حج کا مہینہ شروع ہوتے، تو یہ حج کا مہینہ ہے، مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو حج کے جو مناسک ہیں ان کا تعلق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، اور حج کا ایک رکن، ایک لازمی جز وہ ہے سعی ہے، صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا۔ اس کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ حضرت ہاجرہ کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے والوں پر اور عمرہ کرنے والوں پر اس کو لازم قرار دیا۔ اگر کوئی سعی نہیں کرے گا تو اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا، اس کا عمرہ بھی مکمل نہیں۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ان کی سنتوں کو آج تک بلکہ قیامت تک ان کو زندہ رکھا جائے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے متعلق بیان فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے وعدہ وفا کیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ خالق اپنے بندے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ابراہیم وہ ہے جس نے اپنے وعدے کو، میرے بتائے ہوئے حکم کو پورا کر کے دکھایا، بلکہ پورا کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ جب خالق اپنے بندے کی تعریف بیان فرمائے تو اس سے بڑی کوئی تعریف ہو سکتی؟ اس سے تو بڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ خود فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے وفا کی۔ وفا کا معنی پورا ادا کرنا۔ مثلا کوئی وزن پورا دے تو اس کو کہتے ہیں وفا، اس نے پورا وزن دیا ہے، پورا تول کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے تو اس کو بھی وفا کہتے ہیں۔ اور کسی نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو اس کو بھی وفا کہتے ہیں، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں نے اپنے وعدے کو وفا کیا، تو یہ وفا کے معنی ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ یہ شام کے اندر رہتے تھے، اور ملک شام یہ آج موجودہ شام نہیں، اس میں فلسطین بھی شامل ہے، اس میں اردن بھی شامل ہے، اس میں اور دیگر علاقے موجودہ شام بھی اس میں شامل ہے، لبنان بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ شام کہلاتا تھا،
اور خصوصاً فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کے ارد گرد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ رہ کر نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا، ظالم تھا، اس سے ٹکر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر جانے کا حکم دیا، پھر مصر سے واپس آئے، پھر وہاں دعوت دیتے رہے، پھر بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت بی بی ہاجرہ جو دوسری بیوی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، اس کے بطن سے بیٹا عطا کیا اسماعیل، جن کا لقب ہے ذبیح اللہ۔ اور جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی جو حضرت سارہ تھی ان میں سے بھی بیٹا عطا کر دیا، جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ بھائی بھائی تھے، لیکن ان کی والدائیں مختلف۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ادھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آپ خود اندازہ لگائیں، بڑھاپے کی عمر میں، جوانی کی عمر گزر جائے، اولاد کی طلب ہو، پھر بڑھاپے کی عمر میں دعا قبول ہو جائے، بیٹا بھی ہو جائے، تو کتنا پیار ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولادوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، بہت سی غلطیوں کے باوجود ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر بڑھاپے کی عمر میں جو بڑی دعاؤں سے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اللہ نے عطا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آزمائش۔ ابراہیم کو ویسے اللہ نے خلیل نہیں بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حنیفہ، یہ یکسو ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اس طرح متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں اتنے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کا دھیان ادھر ادھر ذرا بھی نہیں بھٹکتا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم کان امتاً، یہ اکیلے ہیں لیکن امت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مذاہب اپنی نسبت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح بیان فرما دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ شیر خوار بیٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو وہ فلاں وادی کے اندر غیر ذی زرع، جس کے اندر نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی نباتات، نہ گھاس پھوس، کچھ بھی نہیں، نہ وہاں پر کنواں، نہ آبادی، کوئی مخلوق وہاں پر موجود نہیں، وہاں پر بیوی کو بھی اور بچے کو بھی چھوڑائیں۔ اب اللہ کا حکم تھا، جبرائیل آئے بتاتے رہے۔ اب شام سے نکلے تو آگے کا علاقہ صحرائے عرب، جس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، تو جب وہاں پر داخل ہوئے تو آگے صحرا صحرا صحرا، ریت ہی ریت نظر آتی۔ اب ریت کے اندر، ان صحراؤں کے اندر چلتے ہوئے چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہیں، ٹیلے بنے ہوتے ہیں، جس پر پانی کی وجہ سے کہیں پر کوئی ہریالی نظر آتی ہے، چھوٹی موٹی سبزہ ہوتا ہے، پانی کے نکلنے کی وجہ سے اس کو نخلستان کہتے ہیں۔ وہ نخلستان جیسے ہی آتے تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ جگہ ہے؟ کہا نہیں، آگے جانا، آگے جانا۔ پھر آگے کوئی اس طرح کی جگہ آتی، پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ جگہ ہے؟ کہا نہیں نہیں، آگے۔ اللہ پاک نے آگے بھیجا، چلتے 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 پھر اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، اور چونکہ بیت اللہ کے جو بنیاد تھی، جو عمارت تھی، وہ طوفان نوح کی وجہ سے وہ دب چکی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اس کی جو بنیادیں تھی اس کی نشاندہی کی۔ پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑائیں۔ اب جیسے ہی وہاں پہ چھوڑا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ پانی کا مشکیزہ تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ شام سے چلتے ہوئے اتنا لمبا سفر، مکہ مکرمہ تک، اور پھر صحرا کے اندر
قدم قدم پر پیاس لگتی ہے، بندہ پانی پیتا ہے، کہیں راستے میں بھرا ہوگا تو مشکیزے میں تھوڑا بہت پانی بچا ہوا ہوگا، اور چند کھجوریں تھیں۔ پھر اتنا آدمی پیدل سفر کرے تو کتنی کھجوریں اٹھا سکتا ہے سفر کے دوران؟ چند گنی چنی کھجوریں تھیں۔ اب چھوڑ کر واپس پلٹ رہے تو فوراً بیوی نے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے دامن کو یوں پکڑا، فوراً کہا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ بیٹے کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اس وجہ سے تاکہ محبت فطری جوش کے اندر نہ آ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو جائے۔ اپنے بچے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، واپسی کی طرف آ رہے تھے۔ تو حضرت حاجرہ نے صرف اتنا پوچھا، اتنا سوال کیا کہ ایک بات کا جواب دیجئے، پھر اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو انہوں نے سوال کیا، کیا اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم۔ پھر کہا کہ فوراً دامن کو چھوڑ، کہا آپ جائیں، ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں، جس اللہ کا حکم ہے وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر عورت کی استقامت کا ذکر ہے، یہ استقامت ہے۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں، کوئی نیکی کا کام ہم کرنے کے لیے، جس تبلیغ میں نکلنے کے لیے، جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو گھر والے آڑے آ جاتے ہیں، کہتے نا نا یہ تیرے بچے کیسے پلیں گے، یہ گھر میں دودھ کون لے کر آئے گا، یہ گھاس کون کاٹے گا، یہ فلانا کام کون سا کرے گا؟ کیونکہ ہمارا یقین مادیات پر بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروریات میں سے ہیں، ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن دین کے لیے جب اپنی ضروریات کو آپ قربان کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول بھی فرمائیں گے، اور اس کا جو بہترین اجر ہے وہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے۔ یہ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، دنیا کے اندر بھی ایسے بندے کو سرخرو کر۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام واپس شام کی طرف چلے۔ اب جب پیاس لگتی تھی، آپ اندازہ لگائیں، مکہ مکرمہ کی گرمی جو لوگ گئے ہیں ان کو بخوبی پتا ہے۔ اب تو انتظامات ہیں، حرم کی حدود میں آپ جائیں، وہاں پر بڑے اچھے انتظامات ہیں، نیچے پتھر بھی اس انداز میں بچھائے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر بھی تپش محسوس نہیں ہوتی، اندر ایئر کولر، ایئر کنڈیشن، بہت سارے قیمتی جدید قسم کے نظام وہاں پر بنائے ہوئے ہیں۔ اب تو وہ مشقت و گرمی کا احساس بھی اتنا نہیں ہوتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب بالکل صحرا ہو، نہ وہاں پر کوئی آبادی ہو، نہ وہاں پر کوئی پانی ہو، نہ وہاں پر کوئی رشتہ دار ہو، اور پھر صحرا کی لو چل رہی ہو، تو ایسی صورت میں کیا عالم ہوگا؟ پیاس لگی، پانی پیا، پانی ختم، کھجور گزارا کرتے رہے، وہ بھی ختم۔ اب ظاہر ہے کہ پیاس تو لگتی ہے، یہاں سے آزمائش اصل شروع تھی، پھر آزمائش پر پورا اترنے پر اللہ کی طرف سے جو انعام ہوتا ہے اللہ نے وہ بھی عطا فرمائے۔ یہاں پیاس جب کی شدت اختیار کر گئی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے۔ پھر ماں تو ماں تھی، ماں کی ممتا جوش میں آئی۔ وہاں پر دو پہاڑیاں تھی، ایک صفا کی پہاڑی اور دوسری مروہ کی پہاڑی تھی۔ پھر ان کے درمیان میں جو بالکل ہموار جگہ تھی، نشیب والی جگہ، یہ وہ نشیب والی جگہ آج کل جہاں پر میلین احزرین، وہ ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں، جب وہاں پر عمرہ کرنے والے، صحیح کرنے والے کو حکم ہوتا ہے کہ تیز بھاگو، وہ جگہ ہے وہاں تیز بھاگنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت حاجرہ کو اپنے بیٹے اسماعیل دکھائی نہیں دیتے تھے، پھر جو فاصلہ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں 20 سیکنڈ کا ہوتا تھا، اس کو 5 سیکنڈ میں دوڑتے ہوئے طے کیا۔ پھر جیسے ہی صفا پہاڑی کی طرف اوپر گئے تو وہ اوپر والی جگہ تھی، وہاں سے حضرت اسماعیل نظر آتے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، ان کو لٹایا ہوا تھا ان کی والدہ نے، جہاں آج زمزم کا کنواں موجود ہے۔ جیسے ہی آپ صحیح کریں گے دائیں طرف سے یہ شروع ہوگا اور وہاں پر آپ کو یہ کنواں نظر آئے، تو یہ جو کنویں والی جگہ ہے، یہی جگہ اس پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ جب صفا پہاڑی پر چڑھتی یہ دوڑ کر جاتی آگے، جب اوپر چڑھتی تو پھر دیکھتی دور دور تک کہ کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے،
قافلے والوں سے کوئی پانی مجھے مل جائے تاکہ میں اپنے بچے کی پیاس کو بجھاؤں۔ جب صفا پہاڑی کی طرف گئی تو پیچھے بچے کی تڑپ کو دیکھ کر پھر آئی، پھر مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھی، یوں 7 چکر کاٹے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تمہارا حج اور عمرہ اس وقت تک کامل اور قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اماں ہاجرہ کی سنت کو پورا نہ۔ اور پھر جب 7واں چکر کاٹا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی جاری ہوا۔ جب پانی جاری ہوا تو انہوں نے ایک منڈیر سی بنائی، اب پانی اور مزید اوپر آنے لگا تو انہوں نے اپنی زبان کے اندر عبرانی زبان کا یہ لفظ زمزم، زمزم کا معنی رک جا رک جا، پانی کی کہہ رہی ہے رک جا رک جا، تو پھر وہاں پر یہ پانی رک گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ زمزم کا پانی وہاں جاری ہوا اور آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ اور پھر زمزم کے پانی کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا جب بھی آپ زمزم کا پانی پیئیں نا تو بڑے احترام سے اس کو پیئیں۔ یہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شفا قرار دیا کہ زمزم کا پانی جب آپ پیئیں تو فوراً یہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من کل داء، یا اللہ ہر بیماری سے مجھے شفا عطا کر دیجئے۔ یقین کامل کے ساتھ، مکمل بھروسے اور یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفایابی نصیب فرمائیں گے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جو عام روٹین میں چلنے پھرنے سے عاری ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کر جب وہ زمزم کا پانی پیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کے اندر خاص طور پر تبدیلی پیدا فرماتے ہیں، جن کی وجہ سے مناسک حج اور عمرہ ادا کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں سے پانی نکلا، پانی نکلنے کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی بنیاد اسی پانی پر، پھر وہاں پر لوگ آئے، آباد ہوئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے امام الانبیاء سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی علیہ السلام۔ تو اس مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد فرمایا ان کے ذریعے سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی دوبارہ تعمیر کرواؤ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا، وہ آثار، وہ نقوش، وہ نشانات جو ہے وہ مٹ چکے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے دوبارہ اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی۔ تو کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے والے والد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تھے اور بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر 3 دعائیں مانگی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں ان کو رزق کثیر تعداد میں عطا فرما، وافر مقدار میں ان کو رزق عطا فرما۔ اور ان کی دعا یہ اتنی قبول ہوئی کہ آج بھی کثیر تعداد میں دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر وہ میسر ہے، اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا۔ دوسری دعا کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا، تو اتنا پرامن ہے کہ دجال بھی اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اتنا امن والا۔ اور تیسری دعا کی تھی تحویل الیہ افئدۃ، کہ لوگوں کے جو دل ہیں اس طرف متوجہ ہوں، مائل ہوں۔ آپ دنیا میں جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے نا، تو اس سے اس کی دل کی حسرت پوچھے نا تو ضرور کہے گا کہ یار ایک دفعہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ تیسری دعا تھی جس کو قبول فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا لگائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم آواز دو، لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ، تاکہ یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ کہا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، اور پورے جہاں میں جہاں جو لوگ یہاں پر جن کا آنا مقدر ہوگا ان تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اس وقت جو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی اس پر لبیک کہنے والے آج کے دور کے اندر بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ اسی دعا کا ثمرہ ہے، اسی دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ تو یہ
اشہر حج جو ہے یہ ان میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. تو ذوالقعدہ کی مناسبت سے 5-6 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو ابتدا سے ساتھی یہاں پر تشریف فرماتے. یقیناً انہوں نے ساری باتیں بھی سنی کہ اس کے اندر صلح حدیبیہ بھی ہوا اور اسی طرح غزوہ احزاب بھی ہوا جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں. پھر غزوہ بنو قریظہ جو یہود کے ساتھ ہوا وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا. پھر حج کی مناسبت سے جو میں نے باتیں کی ہیں تو ان کے متعلق بھی پھر آخر میں وہی گزارش کر کے بات ختم کروں گا جو ہر سال میں یہ کرتا رہتا ہوں کہ جتنے